پہلا شعر کب لکھا اور کیا شعر تھا، کچھ یاد ہے سر؟ بڑا ہی خراب شعر لکھا۔ اچھا مشہور بھائی نے کہا کہ تم قیامت تک دادا کی طرح نہیں پڑھ سکتے ہو۔ یہ آکاشوانی لکھنؤ الہ آباد ہے۔ اب آپ دیوکی نندن پانڈے سے ہندی میں سماچار سنیے۔ یہ کانوں میں میرے تھی مشہور، یہ آواز پڑی ہوئی تھی۔ ریڈیو پاکستان ہے، اب آپ افتخار عارف سے جو فوراً میں پاس ہو گیا۔ پاکستان بن چکا تھا تو جو رؤسا تھے وہ جو پاکستان آ گئے تھے انہوں نے اپنی بڑی بڑی لائبریریاں جو تھیں ردی میں بیچ دی تھی اور وہ تل کے بکتی تھی۔ ارے بھائی کیا افتخار آئے ہیں، اور میں آداب نمی دانم سے منزل بود، شب جائے کہ من بودم ہر سو رقص بسمل بود، شب جائے کہ من بودم پری پیکر نگارے سرو قدے لالا رخسارے سراپا آفت دل بود، شب جائے کہ من بودم رقیباں گوش بر آواز اودر ناز من ترساں سخن گفتن سے مشکل بود، شب جائے کہ من بودم خدا خود میر مجلس بود، اندر لامکاں خسرو محمد شمع محفل بود۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں فہد شفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں فہد شفیق آفیشیل۔ ناظرین، آج ہم آپ کی جس شخصیت سے ملاقات کروانے جا رہے ہیں یہ شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ پاکستان کے جتنے بھی بڑے ایوارڈز ہیں انہیں مل چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اردو ادب اور خاص طور پر شاعری کا بڑا نام، اساتذہ شاعروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اردو ادب جو ہے وہ ان کے بغیر نامکمل ہے۔ میرے ساتھ اس وقت اردو ادب کا بڑا نام جناب افتخار عارف صاحب موجود ہیں۔ سر آپ کا شکریہ، آپ نے وقت دیا جی۔ سر آپ کی طبیعت اب کیسی ہے گزشتہ دنوں؟ آپ احسان اللہ جس حال میں رکھے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے سر، ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، بچپن کہاں گزرا آپ کا سر؟ میں ایک بہت ہی عجیب سے گھرانے میں پیدا ہوا تھا۔ میرا جو ننیال تھا وہ اہل تشیع میں تھا اور میرے جو ددیال تھا وہ اہل تسنن میں تھا۔ تو جب میں اس طرف کو رہتا تھا اپنے ددیال کی طرف تو مجھ کو کسی مدرسے میں داخل کر دیا جاتا، ادھر جاتا تھا کسی اور مدرسے میں داخل کر دیا جاتا تھا۔ تو میں نے شروع درس نظامیہ جہاں پڑھایا جاتا ہے نا، مدرسہ نظامیہ فرنگی محل جی، تو یہاں میں نے شروع میں میرا داخلہ کرا دیا گیا اور وہاں میں نے کچھ دیر پڑھا۔ اس کے بعد میں کچھ دیر سلطان المدارس میں بھی پڑھا، یہ جو بہت مشہور شیعوں کا ایک ادارہ ہے جی، اس میں کچھ دیر میں پڑھا، جہاں یہ کیفی اعظمی وغیرہ پڑھ چکے ہیں کوئی، اور بڑے علماء جتنے لکھنؤ کے ہیں وہ سب بنیادی طور پر وہاں سے سند الافاضل و ممتاز الافاضل و صدر الافاضل وغیرہ ہوتے تھے۔ خیر، تو شروع میں نے وہاں پڑھے، لیکن محلے میں ایک استاد تھے، ان کا نام تھا محسن نقوی۔ ٹھیک ہے۔ وہ امروہے کے رہنے والے تھے۔ وہ بچوں کو تیار کراتے تھے چھٹی جماعت کے داخلے کے لیے۔ تو وہ 4-5 بچے ٹیوشن ان سے لے لیتے تھے اور وہ بچوں کو آمادہ کراتے تھے۔ تو ابھی میں 4تھی جماعت میں پڑھتا تھا کہ مجھے انہوں نے چھٹی جماعت کے امتحان میں اٹھا دیا اور میں پاس ہو گیا تو وہی مجھ کو لے کر گئے تھے۔ انہوں نے ایڈمیشن فارم میں میرا نام وغیرہ لکھ کر، میرا نام افتخار حسین لکھ کر اور تاریخ ولادت میری لکھ کر اور جمع کرائی۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتی تاریخ، اس لیے کہ بچے کا 15 سال کا ہونا چاہیے میٹرک کے وقت۔ اچھا۔ تو انہوں نے اس کو پھاڑ دیا اور دوبارہ لکھ دیا اور میری ولادت 1 سال کم کرا کے، یعنی 1944 ہو جائے 1943، چنانچہ آج تک خیر سے 1943 سے ہی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، مجھے بھی کوئی اس سے فرق نہیں پڑا۔ پہلے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس سے فرق پڑتا ہے، تو بعد میں معلوم ہوا کہ اس سے فرق پڑتا ہے، مگر مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑا، اس لیے کہ میں تو 73-74 برس کی عمر میں بھی مجھ کو ملازمت آخری جو تھی مقتدرہ کی وہ مل گئی تھی، تو مجھے تو کوئی ریٹائرمنٹ وغیرہ قصہ مجھے نہیں ہوا۔ اور بس ایسے میں نے
تو گورنمنٹ جبلی اسکول ایک کہلاتا تھا, ٹھیک ہے, وہاں امتحان کے ذریعے. تو اس میں یعنی ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے آغا صنعتی صاحب بھی اسی اسکول کے پڑھے ہوئے تھے, عبادت بریلوی صاحب اسی اسکول کے پڑھے ہوئے تھے, شوکت صدیقی صاحب اسی اسکول کے پڑھے ہوئے تھے. تو میں نے بھی اسی اسکول میں داخلہ لیا. پھر وہاں سے میں نے انٹرمیڈیٹ کیا, اور جو یونیورسٹی تھی کسی ڈگری کالج میں نہیں, براہ راست میں لکھنؤ یونیورسٹی میں چلا گیا, اور میں نے وہاں سے بی اے کیا, پھر وہاں سے میں نے ایم اے کیا, پھر وہاں سے میں نے ایم ایس کیا. تو یہ, اور مجھے بہت ہی فخر حاصل ہے کہ میں بعض بہت بڑے اساتذہ کا شاگرد رہا ہوں, اور یعنی پروفیسر احتشام حسین سے میں نے براہ راست پڑھا ہے, نور الحسن ہاشمی سے, ڈاکٹر عبداللطف خان خلیل سے, شبیع الحسن نونہروی سے, اس طرف, اور ادھر ڈاکٹر رادھا کمل مکھرجی میرے براہ راست استاد تھے فلسفے میں, اور ڈاکٹر آر سی مجومدار کلچرل اینتھروپولوجی کے براہ راست میرے استاد تھے, جو بین الاقوامی سطح پہ بھی جان جاتے. تو یہ میں کو بہت اچھا طالب علم نہیں تھا, لیکن پڑھنے لکھنے میں میری دلچسپی تھی, اور میں شروع سے میرے حالات کچھ ایسے تھے کہ میں تنہا اپنے نانا کے ساتھ رہتا, تو وہ مزدوری پیشہ آدمی تھے. ٹھیک ہے. اور یہ جو مزدور کا لفظ میں کہہ دیتا ہوں تو یہ استعاراتی طور پر نہیں کہتا ہوں, اصل میں وہ مزدور پیشہ آدمی, دہاڑی دار مزدور سے, دن بھر کی روزی کمانے کے بعد جو جمع ہوتا تھا اس سے زندگی چلتی تھی. مگر انہوں نے مجھے کبھی بھی مجھے جیسے بچے ٹیوشن پڑھاتے ہیں انٹرمیڈیٹ کر کے, اور بی اے کے بچے بی اے کر کے پڑھانا شروع کر دیتے ہیں, اپنے پیسے تھوڑے بہت کمانا شروع کر, انہوں نے مجھے نہیں کرنے دیا. اور وہ یہ کہتے تھے کہ جو آپ کو چاہیے وہ فراہم کیا جائے گا, مگر وقت آپ اپنا, خود پڑھے لکھے آدمی نہیں تھے, مگر اتوار کے دن وہ چلے جاتے تھے. ایک لکھنؤ میں ایک بازار لگتا تھا, نخاس بازار اس کو کہتے ہیں, نخاس. پاکستان بن چکا تھا, تو جو رؤسا تھے وہ جو پاکستان آ گئے تھے, انہوں نے اپنی بڑی بڑی لائبریریاں جو تھیں ردی میں بیچ دی تھی, اور وہ تل کے بکتی تھی. مثلاً 1.5 سیر اردو شاعری لے آئے, اچھا, 5 سیر یعنی فرض کیجئے. مجھے یاد ہے کہ جو طلسم مشروبہ کی جلدیں لائے تھے تو وہ 4-5 تھی کلو. اچھا, اب وہ کیا کرتے تھے کہ شام کو ہمارے یہاں بجلی نہیں تھی, اور یعنی محلے میں تھی بجلی, ہمارے قرب و جوار میں, ہمارے یہاں نہیں تھے. تو وہ لالٹین کی روشنی میں پڑھائی کرتے تھے. تو رات کو لالٹین جلا کر اور بزرگ بیٹھ جاتے حقہ لے کر, اور مجھ سے کہتے تھے کہ طلسم مشروبہ پڑھو. میں ان کو سناتا تھا, جہاں میری غلطی ہوتی تھی تلفظ کی وہ بزرگ درست کر دیتے تھے. اچھا, یہ نہیں کہ وہ اہل زبان تھے وغیرہ, بھائی ان کی زبان تھی, ان کو معلوم تھا کون سا لفظ کیسے بولا جاتا ہے. تو وہ لغت تھوڑی بولتے تھے, اہل زبان تو لغت نہیں بولتے, تو وہ بولتے ہیں فطری طور پر, جو ان کو یہ جو بن کے اہل زبان ہوتے ہیں تو اور ہوتے ہیں. ہم تو فطری طور پہ اسی طرح سے بولتے ہیں, اسی طرح سے لفظ برتتے ہیں, اسی طریقے سے لکھتے ہیں. کتاب سے دوستی ہو گئی تھی شروع میں, کیونکہ تنہا رہتے تھے. اچھا, بیت بازی میں جاتے تھے, اور بیت بازی کے بڑے انعامات جیتے تھے بہت. ہر بیت بازی میں چاہے اگر ہمیں ٹیم میں شیلڈ ہمیں نہ بھی ملے, اول تو شیلڈ ملتی تھی, اگر شیلڈ نہ بھی ملے تو انفرادی جو انعام ہوتا نا 1-2-3, ان میں سے کوئی نہ کوئی انعام لازمی ضرور ملتا تھا. اچھا, میں آپ یہ سمجھیے کہ میری چھوٹی عمر تھی, اور میں موٹے سے چشمے لگاتا تھا, اور بڑے بڑے میرے بال تھے, اور میں کھڑے ہو کر اور پوری نظر پڑھ لیتا تھا. جیسے ہوتا ہے نا کہ بجائے ایک شعر کے
اپنا پوری نظم پڑھ دیں زو میں مطالعہ جیسے شو آف کرتے بچے کہ اب جیسے شروع کیا اور کہ اب یہ سوچا ہے کہ پتھر کے صنم پوجیں گے تاکہ گھبرائیں تو ٹکرا بھی سکوں مر بھی سکوں. اور ایسے انسانوں سے پتھر کے صنم اچھے ہیں، ان کے قدموں پہ وغیرہ وغیرہ. اختر الایمان کی، سردار جعفری بھائی کی، کیفی بھائی کی، مجاز کی، فیض صاحب کی، ہمیں پوری نظمیں یاد تھیں، ابھی بھی یاد ہیں. ابھی بھی یاد. اور اس زمانے میں تو سب کو ہی، جو آدمی جوان ہوتا تھا اس کو مجاز کی 2-4 نظمیں اپنے کام کے لیے ضروری ہوتی تھی. ٹھیک ہے. اور ساحر کی 2-4 نظمیں ساحر بھی ضروری یاد کرنی ہوتی تھی. اچھا تو وہ ہمیں ہمیں فرفر ہم سنا دیتے ایسے ہمیں. اور یعنی ہمارے جو دوسرے دوست تھے وہ عام طور پر سرکٹ ہوتا تھا نا، جیسے آج اس اسکول میں بیت بازی ہے، کل اس اسکول میں بیت بازی ہے، پرسوں اس اسکول میں بیت بازی. تو ہمیں ان بیت بازی والے لڑکے جو تھے ان کا سب معلوم تھا کہ یہ ابھی جو ہے یہ ابھی الف سے آیا ہے شعر، ابھی یہ پڑھے گا. اور ہم پہلے سے اس کے لیے آمادہ ہوتے تھے. اور ہم اگر تجھ کو ہے یقین اجابت دعا نہ مانگ، یعنی بغیر یک دل بے مدعا نہ مانگ. اچھا اب گاف جو ہے جان کو آیا ہوا ہوتا تھا. اور نفس نہ انجمن آرزو سے باہر کھینچ، اگر شراب نہیں انتظار. اچھا اب اساتذہ جو تھے جو نمبر دے رہے ہوتے تھے وہ بھی تو استاد ہوتے تھے نا، تو وہی دیکھ رہے ہوتے تھے یہ لڑکا جو ہے یہ اور طرح کا تلفظ کرتا ہے. یعنی مثلا یہ پڑھتا ہے شعر تو یہ اور طرح. ایک بزرگ تھے جن کو آپ لوگ نہیں جانتے. ٹھیک ہے سر. پاکستان میں ان کا ذکر نہیں ہوتا. ان کا نام تھا علامہ اختر علی تلہری. وہ ترقی پسند تحریک کے سب سے پہلے نقاد تھے. ہمارے زمانے میں وہ ان کی بینائی متاثر ہو گئی تھی. تو محلے میں ایک چھوٹا سا وہ تھا ہوٹل، اس میں وہ سویرے چائے پینے آتے تھے اور میں بھی سویرے ادھر ٹھیک ہے چلا جاتا تھا. تو میں تو ناشتے میں رات کی بچی ہوئی روٹی وغیرہ جو تھی وہ کھا لیتا تھا اور چائے کی ایک پیالی. اور نانا میرے جو تھے وہ مرغیاں ہمارے گھر میں پلی ہوئی تھیں، تو اگر انڈا دیے ہوئے ہوتے تھے تو وہ نانا خود نہیں کھاتے مجھ کو، وہ مجھے تل دیتے تھے اور میں کھا لیتا. مگر میں یہاں ضرور جاتا تھا. اب وہ پوچھتے تھے ارے بھائی کیا افتخار آئے ہیں، اور میں آداب تسلیمات کر کے اور میں بیٹھ گیا. اب وہ مجھ سے کہتے تھے بھائی ذرا سنائیے. اب وہ میں قومی آواز ایک اخبار نکلتا تھا حیات اللہ انصاری اس کے ایڈیٹر تھے، اور ایک رسالہ نکلتا تھا سیاست، اسحاق فہمی اس کے ایڈیٹر تھے. وہ میں کچھ جو بھی سنا پڑھتا وہ اس پہ تبصرہ بھی گئے، میں تلفظ میرا درست کراتے تھے. یہ بحث کرتے تھے کسی لفظ پر بحث کرتے بات کرتے. جیسے میں اکیلا یہ لفظ بولتا ہوں اس طریقے سے، ابھی بھی میں نے ابھی بول دیا یہاں جو انٹرویو میں. جی ہاں کہ دو ٹوک. اچھا پھر میں خود اپنے آپ میں ذرا سا مجھے وہ ہوا. اب ہاں دو ٹوک بات کرتے ہو اور دو ٹوک لفظ ہے دو ٹوک. اچھا اب میں نے کہیں پڑھا ہوگا داغ کی زمین ہے، داغ کی غزل ہے، اس میں مشکوک ہو گئی ہے نا، مشکوک ہو گئی تو اب تو دو ٹوک ہی ہوگی نا. تو چنانچہ اس سے بہت فائدہ ہوا، چیزیں بہت. اچھا پھر میرے اصل نانا تو میں نے دیکھے نہیں، میری والدہ نے دیکھا ہوگا شاید، چھوٹی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا. مرزا محمد تقی نام تھا ان کا. مگر جو میرے جن نانا نے میری پرورش کی تھی وہ اہل سنت تھے. ٹھیک ہے. تو وہ لے جاتے تھے مجھ کو سما کی محفلوں میں. تو ایک بہت بڑا، دو بڑے آستانے تھے لکھنؤ میں. ایک حضرت شاہ قطب عالم حضرت شاہ مینا رحمۃ اللہ علیہ کا، جن کے ماننے والے مینائی کہلاتے ہیں، مینائی. اور ایک تھا شاہ حضرت عبد الرحمن سندھی رحمۃ اللہ علیہ،
جن کے ماننے والے رحمانی کہلاتے ہیں. اب یہ جو رحمانی تھے، عبد الرحمن سندھی جو تھے، ان کا ایک اختصاص تھا کہ سما خانے کا فرش مسجد سے ملا ہوا تھا. اچھا. تو ان پر فتویٰ لگا تھا لکھنؤ میں، اور یہ اپنے حدود خانقاہ سے باہر نہیں نکلتے تھے. ان کے میں تو ظاہر میرے زمانے میں تو تھے نہیں وہ. جی. ان کی کتاب ہے کلمۃ الحق وحدت الوجود پر، عربی میں بڑی کتاب ہے، جس کی تشریح جو ہے حضرت بابا مہر علی شاہ صاحب نے کی ہوئی ہے. تذکرۃ الحق فی کلمۃ الحق اس کا نام ہے، وہ یہاں سے چھپی. تو ہمیں اس وقت یہ سب معلوم نہیں تھا، تو بعد معلوم ہوا. یہ بھی مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ سندھی تھے. اچھا. یہ کسوٹی میں غلام مصطفیٰ قاسمی صاحب آئے اور ایک دفعہ انہوں نے پوچھا ان کو، اور ہم ہار گئے. اور انہوں سے کہا افتخار یہ تو میں نے آپ کی وجہ سے پوچھا تھا کہ آپ نے ان کا ذکر بہت دفعہ کیا. تو میں نے کہا مجھے یہ کیا معلوم تھا کہ وہ سندھی تھے. اب وہ ہم نے جب انہوں نے کہہ دیا سندھی تو ہم ادھر گھومتے پھرتے رہے، ادھر گئے نہیں. اچھا، ان کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے حضرت شاہ عبد الرحمن سندھی مواحد تخلص کرتے، اور وحدت الوجود کے سب سے بڑے عالم تھے. ان کے یہاں قوالی ہوتی تھی. اب ہم نانا کے ساتھ جاتے، اب وہ پہلے سے مجھ سے کرا لیتے تھے، پیمان کر لیتے تھے. کیا کہ دیکھیے بھائی آپ چل تو رہے ہیں، مگر جب آپ بیٹھیں گے تو پھر اٹھیں گے نہیں. اور دیکھیے حضرت کیسے بیٹھے ہیں. اب وہ ایسے دو زانوں کے ایسے پاؤں کر کے اور ایسے بیٹھتے تھے. اب وہ مجھے بیٹھنا سکھاتے تھے. پھر وہ مجھ کو پیسے دیتے تھے، کوئی شعر جو ہو. تو میں دیکھتا تھا کہ جس کو زیادہ پیسے دیے جا رہے ہوں تو میں بھی اٹھ کے جا کے حضرت کو پیش کر دیتا تھا. وہ حضرت تو یہ میری عادت انہوں نے ڈالی. اچھا، اب میں بہت آسانی سے کہہ رہا ہوں، نسیمہ جانب بتھا گزر کن سے احوالم محمد را خبر کن، بے بورن جان مشتاقم درونجا نثار روضہ خیر البشر کن، توی سلطان عالم یا محمد ضرور لطف سوئے من نظر کن، مشرف گرچہ شد رامیز لطفش خدایا آئی کرم بار دیگر کن. اب یہ جو میں اس وقت تو روانی سے پڑھ رہا ہوں، مگر یہ میں نے رٹا ہوا تھا اس وقت سے، وہ خبروں سے میں نے سنا ہوا تھا جب میں فارسی سمجھتا بھی نہیں تھا. ندیم نمی دانم سے منزل بود شب جائے کہ من بودم ہر سو رقص بسمل بود، شب جائے کہ من بودم پری پیکر نگارے سرو قدے لالا رخسارے سراپا آفت دل بود، شب جائے کہ من بودم رقیباں گوش بر آواز اودر ناز من ترساں سخن گفتن سے مشکل بود، شب جائے کہ من بودم خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو محمد شمع محفل بود، شب جائے. اچھا، اب یہ جو سب چیزیں ہیں یہ اس وقت کی یاد کی ہوئی ہیں، یعنی یاد ہو گئیں. یہ جو قوالوں کی جو گروہ آتے تھے، پارٹیاں جنہیں آپ کہتے ہیں آج کل، ان کو زمانے ان کے لیے ایک لفظ استعمال ہے، ٹولیاں ہے نا، بلکہ چوکیاں. یہ آج 4 چوکیاں ہیں آج مثلا، یعنی 4 قوال آج 3 دن کی محفلیں ہوتی تھی تو 4، ارے بھائی 4 چوکیاں ہیں تو آپ چلیں گے کیا؟ اچھا، وہ ٹیمپٹیشن مجھ کو یہ ہوتی تھی کہ وہاں میں کھیل بھی رہے ہوتے تھے، بیچ میں پیچھے چلے آتے تھے بچے کھیل رہے ہوتے تھے، مگر مجھ کو وہ جانے نہیں دیتے. بیٹھے ہوتے تھے خود کونے میں اور مجھے واچ کر رہے ہوتے تھے کہ میں سن رہا ہوں کہ نہیں سنا ہوں. اب یہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ یہ جو سماعت ہے یہ تلفظ کو نظر بند کر لیتی ہے. سماعت بتاتی ہے کہ یہ لفظ جو ہے یہ میں نے سنا ہوا ہے، یہ ایسے سنا ہوا ہے، یہ ان سے سنا ہوا ہے، یہ ان سے سنا ہوا ہے. ایسے کٹ ٹو اندر اسٹوری. عزاداری ہوتی تھی. اب سویرے 9 بجے وزیر گنج سے ایک محلے سے، وزیر گنج سے، ہمارے ننیال سے ایک ٹولہ برآمد ہوتا تھا. میرے ماموں قیادت کر رہے ہوتے تھے اور اس میں جو ہمارے اہل تشیع کے جو رشتہ دار تھے وہ سب ہوتے تھے. یہ جو ضمیر اختر نقوی ہے
یہ اس میں آیا کرتا تھا. اچھا یہ ضمیر بھی ہوتا تھا اس میں. اچھا. میری بڑی دوست. اور ہمارے نانا ہم کو کرتا پاجامہ پہنا کر اور پھاٹک پر لے کے کھڑے ہوتے تھے. جب یہ گروہ ہمارے محلے میں آتا تو ہمیں نانا ان کے سپرد کرتے, ہم ان کے ساتھ چلے جاتے تھے. اور اب ہم غفراماب کے عزا خانے میں پہلی مجلس قلب حسین صاحب قبلہ پڑھتے تھے. وہ جب مجلس ختم ہوتی تھی تو یہ بقیہ لوگ گھر لوٹ آتے تھے. میں اور ضمیر اختر اور ایک آگے بڑھ جاتے تھے, اور ادارے سادات والمومنین میں 9 تصنیف مرثیوں کی مجلس ہوتی تھی 13 دن. ادھر میں اور ضمیر بیٹھے ہوتے تھے. مجلس ختم ہوتی تھی, وہاں سے ہم چلے جاتے تھے مدرسہ ناظمیہ, وہاں محسن نواز صاحب قبلہ پڑھ رہے ہوتے تھے. 3 ساڑھے 3 بجے کے قریب وہ مجلس ختم ہوتی تھی, پھر ہم اپنے گھر آتے تھے. ضمیر اپنے گھر چلا جاتا ہے اور ہم پھر دورے کی مجلس کرتے تھے. اچھا, گھر میں ہمارے یعنی میرے یہاں, میں اپنے بارے میں, میرے یہاں کوئی کھانا وانا نہیں پکتا تھا ایام اعزاء میں. والدہ میری جاتی تھیں محلے میں نوحے وغیرہ, جیسے وہاں مجلسوں میں گھریلو مجلسیں ہوتی ہیں, حصے ملتے تھے تبرک کے. خمیری روٹی میں اتنا سا کباب لگایا ہوا ہے اور ہمارے کھچڑا جس کو ہم حلیم یہاں کہتے ہیں, کھچڑا لگا ہوا ہے, اور وہ ذرا سا قیمہ چھپا ہوا ہے اس پہ. وہ نعمت خانہ کہلاتا تھا. ہمارے یہاں تو فریج تھا نہیں, نعمت خانے میں رکھ دی جاتی تھی. اب ہم آتے تھے اکیلے, یہ ضمیر آ گیا تو ضمیر بھی آ گیا, اور ہم نے نعمت خانے میں کھولا اور 1-2 بائٹ لی اور پانی پیا. شام کو راستہ محمود آباد کے پھر پڑھتے تھے قلب حسین صاحب قبلہ, اور اس کے بعد اس کے گھر کے برابر ڈپٹی محمد عظیم صاحب قبلہ کیا محسن نواز صاحب پڑھتے تھے. 11 بجے رات کو ایک مجلس ہوتی تھی, یہ حسین نقوی ہیں جی, حسین نقوی گھر کے برابر, وہاں پڑھتے تھے. غلام عسکری صاحب نئے آئے تھے, اور یہ ضمیر اختر نہیں جاتا تھا ادھر, اور مگر میں جاتا تھا. میں کیونکہ میری پرورش اہل تسنن میں ہوئی تھی تو مجھ کو ان کی مجلسیں اچھی لگتی تھیں, اس لیے کہ غلام عسکری صاحب جو تھے وہ تبلیغی مجلسیں پڑھتے تھے. کہ اب میں قلب حسین صاحب قبلہ کو سن رہا ہوں, محسن نواب صاحب قبلہ کو سن رہا ہوں, غلام عسکری صاحب کو سن رہا ہوں, میں مرثیے سن رہا ہوں, تو میں کوئی پتہ تو ہوں نہیں ہے نہیں, مجھ پہ اثرات اس کے فراہم مرتب ہوں گے مجھ پہ. مجھ کو شیعوں پہ غصہ آتا تھا. مجلس ختم ہوتی تھی, میں دیکھتا تھا کہ شیعہ عالم دین جو ہیں وہ کھڑے ہو کے سگریٹ پی رہے ہیں. اچھا, ہمارے یہاں کہا جاتا تھا کہ سگریٹ پینا جو ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, تو ہمارے دماغ میں سگریٹ سے ایک بری بات منسوخ تھی, تو ہمیں اچھا نہیں لگتا. پھر میں دیکھتا تھا کہ میں تو کبھی 1-8 دفعہ 2 دفعہ ایسا یاد ہے مجھے کہ میں جیسے مجلس میں میں نے کوئی جملہ سنا ہوا ہے, اب وہ جملہ میں سویرے مجھ کو یونیورسٹی جاتے ہوئے یاد آ گیا, تو میں اس جملے پہ گریا کر سکتا تھا. میں دیکھتا تھا کہ یہ جو ہیں یہ ابھی مذاق کر رہے ہیں, یہ ابھی ہنس رہے ہیں, اور یہ ابھی مجلس میں تو یہ کر رہے تھے, اور رسمیات کے طور پر, اور کوئی مجھے اچھا نہیں لگتا تھا. اچھا, بحر کا, وزن کا, یعنی آپ سنتے رہتے ہیں تو کان آپ کے آشنا ہوتے ہیں, آپ بحر سے آشنا ہوتے ہیں. آپ کو عروض کی کتابیں نہیں پڑھنی ہوتی ہیں, آپ نے مرثیے سنے ہوئے ہوتے ہیں, آپ نے بزرگوں کی باتیں سنی ہوتی ہیں, آپ نے محفل میں تذکرے سنے ہوئے ہوتے ہیں. ابن حسن نونہروی صاحب کی مجلس ہوتی تھی تو ہم جا کر میں اور ضمیر آگے بیٹھتے تھے, تھپڑ مار کے پیچھے کیے جاتے تھے کہ بھائی پیچھے کرو بھائی, یہ دونوں لڑکے آ جاتے ہیں آگے بیٹھ جاتے ہیں. مگر بعد میں ہمیں ڈھونڈا جاتا تھا. بعد میں جب ہم بڑے ہو گئے تو پھر ہمیں آگے بٹھایا جاتا تھا کہ نہیں وہ لڑکے بھائی آپ آگے آ جائیے, تو سمجھتے تھے کہ کوئی. اچھا, ضمیر تو میرے یہاں پاکستان آنے تک مجلسیں نہیں پڑھتے تھے. میں جب لندن چلا گیا تو وہاں ایک دفعہ ضمیر میاں آئے, اور مجھ سے, میں اردو مرکز کا ہیڈ تھا, تو مجھ سے کہا گیا کہ ضمیر آئے ہوئے ہیں, اور ضمیر کے ایک بھائی ہیں وہاں رہتے ہیں, تنویر نام ہے ان کا, اور ایک بہن ہے ہماری بیٹی پروین نام ہے ان کا, وہ ہمارے یہاں مجلس پڑھتی ہے گھر کی. تو وہاں یہ طے ہوا کہ میر انیس پر تقریر کریں گے ضمیر اختر نقوی. پہلی دفعہ میں نے ضمیر کو لندن کے ادارہ جعفریہ میں میر انیس پر تقریر کرتے ہوئے سنا, اور میں سچی بات یہ ہے کہ میں بہت ہی متاثر ہوا.
اس لیے کہ وہ تقریر تھی میر انیس کی شاعری میں تصور رنگ، اور کیا کمال مجلس انہوں نے کری، یعنی تقریر کی بہت ہی عمدہ۔ اب وہ میں نے سنا کہ وہ مجلسیں پڑھنے لگے، اور پھر میں نے سنا اور مجلسیں پڑھنے لگے، پھر میں نے سنا اور مجلسیں۔ موضوعات جو ہیں وہ آسمانوں سے نہیں آتے ہیں، وہ اسی زمین سے آتے ہیں۔ آسمانوں سے تقویت فراہم کی جاتی ہے، توفیقات فراہم کی جاتی ہیں۔ توفیق کا مطلب جو ہے ہمارے ہاں غلط سمجھا جاتا ہے۔ توفیق آپ کی نیت پر ہوتی ہے۔ جب آپ نیت کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں دامن آل محمد سے تمسک عطا فرما اور ہمیں ان کے قریب رکھ، جب آپ نیت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا بھائی چلو آپ کرو، اوکے فائن، گو اہیڈ۔ نہیں، ایسے نہیں ہے کہ ایک دن آپ کو خیال آیا کہ بھائی میں محمد و آل محمد سے وابستہ ہو گیا۔ ساری زندگی جاتے رہتے ہیں مگر وہ اچھا یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ان کا نام لیں اور آپ کے اندر تبدیلی پیدا نہ ہو۔ سر پہلا شعر کب لکھا اور کیا شعر تھا، کچھ یاد ہے سر؟ بڑا ہی خراب شعر لکھا۔ اچھا دیکھیے شعر میں لکھتا تھا پہلے، ٹھیک ہے، ایک جلدی سے ایک وضاحت کر کے نکل جاؤں۔ جی بیٹے میرا نام افتخار حسین ہے نا، وہ سید افتخار حسین لکھ دیتے تھے۔ تو پہلے دن سے میں یہ کہتا آ رہا ہوں کہ میں سید نہیں ہوں اور میں سیدھا افتخار حسین ہوں۔ سادات کی منزلت بہت بلند ہے، اور اپنے آپ کو منسوب کرنا جبکہ آدمی سید نہ ہو تو اس سے بڑا ظلم آل محمد پہ نہیں ہو سکتا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ پہلا جو میرا شعر ہے میرے اسکول کی ایک جو میگزین ہوتی ہے نا سالانہ، اس میں چھپا ہوا ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے افتخار حسین عارف طالب علم درجہ ہفتم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں 7ویں جماعت سے شعر کہہ رہا ہوں، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ 7ویں جماعت سے میرا تخلص ہے، ٹھیک ہے، یعنی عارف اگر اس میں لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ میں 7ویں جماعت۔ اچھا وہ میں نے افتخار حسین عارف، جب میں ٹی وی میں آیا تو ان کا بھائی افتخار حسین عارف تو بڑا لمبا ہے، تو ان کا افتخار عارف، ان کا افتخار عارف۔ اب وہ عبید اللہ بیگ، افتخار عارف، قریش پور۔ اچھا اب قریش پور کا نام تھا، وہ تھے اے کیو قریش پور، اے کیو قریشی، عامر القرنین قریشی۔ اس کو انہوں نے مشرف بفارسی کیا اور قریش پور ہو گئے قریشی سے۔ اب عبید اللہ بیگ جو تھے کہ اندر بھی تشیع اور تسنن کا اجتماع تھا۔ جب وہ ناول لکھتے تھے تو وہ حبیب اللہ بیگ ہوتے تھے، اور انسان زندہ ہے یا راجہ مہاراجے راجپوت راجے مہاراجے، حبیب اللہ بیگ۔ جب وہ تاریخی مضمون لکھتے تھے تو وہ تغرل ترکمان ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ جب وہ شکاریات پر، جنگلی حیاتیات پر لکھتے تھے تب وہ جم کاربیٹ ہوتے، اور جب کسوٹی میں بیٹھتے تو وہ لوے ہوتے، اور جب ٹی وی کے پھر تو وہ بہت ہی، تو اس وقت میں نے شعر لکھنے شروع کیے۔ اب وہ جو غزل ہے اس میں چھپی ہوئی بڑی اتنی خراب ہے کہ میں آپ سے گزارش نہیں کر سکتا، لیکن اب بلحاظ عروج بالکل درست ہے۔ کچھ اس میں دیکھیے اس کے قوافی جو تھے، یعنی بالکل بکواس، کمپلیٹ نانسنس، مجھے حیا آتی ہے اس کے سنانے، وہ میں نے لکھے۔ اور مجھے خیال ہے کہ میں نے اپنے کلاس کی خواتین کے لیے شعر لکھتا نہیں جب بڑا ہوتا تھا، تو وہ بھی کام میں نے کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اپنے اساتذہ کے خلاف نظمیں، یہ کام بھی میں نے کیا تھا۔ اپنے دوستوں کے خلاف ایک مثنوی، وہ بھی لکھی، یہ بھی میں نے لکھی ہوئی تھی۔ اور یہ سب یہ جو دوستوں کے خلاف مثنوی ہے، اس کا تو مجھے یاد نہیں تھا۔ میں ایک دفعہ کراچی سے لندن سے لکھنؤ گیا تو میرے ایک دوست تھے، انہوں نے میری دعوت کی، سعد الدین اندلیب ان کا نام تھا، وہ ادب اطفال نکالتے تھے لکھنؤ سے۔ تو اسے سعد الدین نے بیوی بچوں کے سامنے کہا کہ انہوں نے میرے خلاف مثنوی لکھی تھی،
کہ اب ان کا نام تھا اندلیب. ٹھیک ہے. اچھا میں نام میں سنا نہیں سکتا ہوں اس کو, اس کا قافیہ ہی غلط تھا. اچھا اور حبیب رقیب اندلیب یہ اس کے قوافی تھے, اور آخر میں ایک ایسا لفظ آتا تھا جو اہل لکھنؤ میں گالی نہیں سمجھا جاتا ہے نا, اور وہ ہمارے شہر کا ہر ایک اندلیب اور ڈیش ڈیش ڈیش. تو ان کو یہ یاد تھا. تو مطلب میرے کہنے کا مطلب یہ سب کرتا رہتا ہے. اب میں آ گیا پاکستان میرے حالات بہت ناقص تھے, پیسے میرے پاس تھوڑے تھے, وہ ہو رہے تھے ختم, نوکری مجھے مل نہیں رہی تھی. سویرے سے شام تک میں فائلیں لیے ہوئے اتنے موٹے فولڈرز میں انٹرمیڈیٹ کی مارک شیٹ اور انٹرمیڈیٹ کی ہائی اسکول, بی اے اور ایم اے اور اسپورٹس کے سرٹیفکیٹ اور بیت بازی کے سرٹیفکیٹ, یعنی کیا کیا اتنی بڑی فائلنگ. اب وہ نوکری کے لیے ہر دفتر میں لے جائے جاتے تھے, کبھی کوئی لے کے جا رہا ہے, کبھی فیض صاحب لے کر جا رہے ہیں, کبھی سپتے بھائی بھیج رہے ہیں کسی کے پاس, کبھی اور ہمارے دوست بزرگ تھے, یاور عباس نام تھا ان کا, جو بعد میں ریڈیو پاکستان کنٹرولر, سید یاور عباس, یاور میدی. یاور بھائی جو تھے وہ مجھ سے تنگ آ گئے, اور ان کا میاں چھوڑو یہ سب, سویرے سے وہاں تم مجھے لے جا رہے ہو حسنین کے پاس, حسنین قاضمی صاحب پاس اور ان کے عادل صاحب پاس. اب جب یونیورسٹی کھلے گی تبھی تو کوئی جگہ ملے گی, جب کالج کھلے گا پھر ہی تب کوئی, جب شروع ہوں گے تو ابھی کیا کرو گے. تو میں نے کہا مجھے تو کچھ نہیں معلوم, تو کچھ معلوم ہی نہیں تھا. تو ان کا اچھا ایسا کہ تم ریڈیو پاکستان کام کرو, آج آڈیشن ہو رہے ہیں تم چلو. اب وہ مجھے لے گئے اور میرا آڈیشن کرایا. وہاں جب میں آڈیشن کرنے گیا تو عبید اللہ بیگ اور قریش پور اور مشہود احمد دہلوی, شاہد احمد دہلوی کے بیٹے, یہ وہاں موجود تھے. اور آپ کبھی کالم دیکھتے ہوں گے, غلام حسنین جعفری ایک چیز ہے, وہ انجینئر تھے پہلے, اب وہ ٹورنٹو میں وہاں سے لکھتے ہیں کبھی کبھی. وہاں میں نے خبریں پڑھی. اچھا مجھے خبریں پڑھی تو آتی نہیں تھی, ٹھیک ہے, کبھی پڑھی. مشہود بھائی نے کہا کہ تم قیامت تک دادا کی طرح نہیں پڑھ سکتے ہو. ارے بھائی میں نے کسی کی خبریں سنی ہوتی تو پڑھی. اب میں نے کہا چلیے دوبارہ ریکارڈنگ ہو. تو ایک نیوز ریڈر تھا ہندوستان کا, ان کا مجھے نام ابھی یاد آ جائے گا, تو وہ خبریں پڑھتے تھے. یہ آکاشوانی لکھنؤ الہ آباد ہے, یہ آکاشوانی لکھنؤ الہ آباد ہے. اب آپ دیوکی نندن پانڈے سے ہندی میں سماچار سنیے. یہ کانوں میں میرے تھی مشہور یہ آواز پڑی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اب میں نے پڑھ دیا یہ افتخارات, یہ ریڈیو پاکستان ہے, اب آپ افتخارات اس سے ہو, فوراً میں پاس ہو گیا. اگلے دن سے میں 2 بلیٹن کرنے لگا. 10 روپے مجھ کو ایک بلیٹن کے ملتے تھے, اور جب میں 2 بلیٹن ترجمہ بھی میں کر لیتا تھا تو مجھ کو 10 روپے اور مل جاتے تھے, 20 روپے ہو جاتے. اتنی دیر میں سلیم گیلانی صاحب آ گئے ہو کے, ڈائریکٹر ایکسٹرنل سروسز. انہوں نے مجھے دیکھا تو یہ جو دانیال گیلانی ہے نا, پنجاب کا انفارمیشن سیکرٹری, اس کے والد, یہ میری گودیوں کھلایا ہوا ہے. اچھا دانیال جی. تو گیلانی صاحب جو تھے وہ مجھ پر بہت مہربان ہوئے. اس قدر مہربان ہوئے کہ انہوں نے مجھ کو ہفتے میں پہلے 5 بلیٹن دیے, اور پھر میرے پیسے بہت بڑھا دیے. اور میں اور رضوان واسطی ایک ہوتے تھے, انگریزی کی خبریں پڑھتے. ٹھیک ہے. ہم دونوں کے پیسے ریڈیو پاکستان سب سے زیادہ ہو گئے. اتنی دیر میری اماں آ گئی ادھر لکھنؤ سے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ اکیلا لڑکا جو ہے یہ جو ہے یہ بالکل خراب ہو جائے گا, اور اس کی شادی فوراً ہونی چاہیے. کس عمر میں شادی سر؟ میں جناب 22 برس کا تھا. ٹھیک ہے. کہ جب میری شادی ہو گئی, اور 23ویں برس میں صاحبزادی تشریف لے آئیں. پاکستان ٹی وی آ گیا ملک میں, اور سلیم گیلانی صاحب ہمیں لے کر
اسلم حضرت صاحب پاس پہنچے کہ ہمارے یہاں 3 لڑکے ہیں، وہ فارغ اوقات میں ایک کھیل کھیلتے رہتے ہیں، ان کا کیا، ان کا کسوٹی، ان کا بتاؤ۔ ہم بلائے گئے وہاں، لے جائے گئے، اور اگلے دن سے ہمارا پروگرام شروع ہو گیا۔ اب ہم ہماری شہرت جو تھی وہ یعنی زمین کو تو چھو ہی رہی تھی، آسمانوں کو بات سے باتیں کرنے لگی، بہت ہی شہرت ہو گئی، اور یعنی شہرت بھی ہوئی، اور ہماری اسی زمانے میں بیٹی پیدا ہوئی تھی، بیٹی پیدا ہو چکی تھی جب یہ ہوا۔ تو ہمارے یہاں یہ کہا جاتا تھا کہ ان کے ہاں بیٹی کی ولادت جو ہے وہ بہت ہی خوشگونی، اور اللہ نے بہت کرم فرمایا۔ اور اس کے بعد سے جب تک زندگی رہی وہ سلسلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بالکل ایک خط مستقیم ہے جو کھنچا ہوا ہے۔ انسان ہے، اس کے بارے میں ایک بات طے ہے کہ ہر شخص کا ایک روڈ میپ ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہوتا ہے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو اللہ نے آپ کے دل میں کوئی خواہش پیدا ہوئی ہو اور اس کو مکمل کرنے کی توفیق پروردگار عالم کی طرف سے پہلے ودیعت نہ کر دی گئی ہو۔ آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بات بالکل تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، اور یہ میں نے دیکھا۔ میں جب اسکول میں پڑھتا تھا تو میں یہ کہتا تھا کہ میں اس اسکول کا ہیڈ ماسٹر بنوں گا ایک دن۔ اب میں یونیورسٹی گیا، میں کہتا تھا میں ایک دن ہوگا کہ میں احتشام صاحب کی جگہ یا رادھا کمل مکھرجی کی جگہ میں صدر شعبہ بنوں گا۔ یعنی یہ ضرور تھا کہ میں جہاں رہوں گا I would be heading the institution or organization whatsoever، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ مجھے عطا کیا سب ایسے ہی کیا۔ اب کیا ہے کہ اس کے سبب کیا ہو سکتے ہیں؟ شارٹ کٹ زندگی کا کوئی نہیں ہے، محنت میں نے بہت کی۔ آغا حسن آبدی صاحب ایک بات بتایا کرتے تھے کہ ایک کامیابی سے آدمی کو ڈگمگا نہیں جانا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک کامیابی کے بعد آپ کسی دوسری جگہ جائیں وہاں بھی کامیاب رہیں، وہاں بھی کامیاب، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ دوسرے مرتبے کے لیے، دوسرے مقام کے لیے ممکن ہے کہ وہاں پر ضروریات کسی اور چیز کی ہو۔ چنانچہ آپ کو ہر نئی پوزیشن کے لیے، ہر نئی سچویشن کے لیے آپ کو نئی تیاری سے جانا پڑے گا۔ میں اکیڈمی آف لیٹرز میں آیا تو میں نے اپنے پاکستان کی دوسری تمام زبانوں کے ادب کا مطالعہ کر رکھا تھا، اردو کے علاوہ انگریزی ادب کا وغیرہ، خیر جو بھی تھوڑا بہت باہر کا عالمی ادب کا میرا تھوڑا بہت مطالعہ تھا، اور یہاں کا۔ میں جب ایسیو گیا تو میں فارسی زبان کے تمام اکابرین کی تحریریں جو مہیا تھی میں نے اس کا مطالعہ کیا۔ ظاہر ہے میں بہت سے تو بزرگوں سے پہلے سے واقف تھا کہ میں نے حضرت آیت اللہ العظمیٰ محمد حسین طباطبائی کو پڑھا ہوا تھا، میں نے امام خمینی کو پڑھا ہوا تھا، میں نے شہید مطہری کی کتابیں دیکھی ہوئی تھیں، شریعتی کو پڑھا ہوا تھا، میں نے دستغیب کو پڑھا، خیر بہت سی کتابیں میں نے پڑھی ہوئی تھی۔ تہذیب کے بارے میں میں سب کچھ عبدالحسین زرکوب کو یا سعید نفیسی کو یا عبداللہ آرام کو، حداد عادل کو، میں نے ان کو جتنا میری سمجھ تھی اس میں میں نے پڑھا۔ میں نے صرف دکھاوے کے لیے نہیں زبان کو استعمال کیا تھا، میں نے اس کے جو ان کے متون ہیں میں نے ان کو دیکھا ہوا تھا، جو میری نظر تھی ان کی۔ ایرانی خود کہتے تھے کہ جواز علی صاحب، آغا جنتی، آغا ایوبی، رہبر معظم، مجھ پہ کرم رہا، بہت میری بہت توقیر افزائی فرمائی انہوں نے، بہت مجھ کو عزت بخشی۔ فارسی شاعری ہے، دنیا میں بہت سی زبانیں ہیں جن کے شعراء کے بارے میں آپ جانتے ہیں، یعنی ہم نے نام ان کے سنے ہوئے ہیں، ہمارے حافظے میں ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھئی یونانی، تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہومر، ہم کہتے ہیں کہ ورجل، آپ کہتے ہیں شیکسپیئر، آپ کہتے ہیں ملٹن، آپ کہتے ہیں کالی داس، آپ کہتے ہیں میرا بائی، آپ کہتے ہیں۔ فارسی زبان ایک ایسی زبان ہے جس میں جب آپ کہتے ہیں عظیم شعراء تو 5 تو سیدھے سیدھے بڑے شاعر ہیں،
جو ساری دنیا میں ان کی شہرت ہے. 5 1 2 نہیں 5 شاعر جو ہیں وہ عظیم شعراء کی صف میں آتے ہیں. فردوسی 1، سعدی 2، حافظ 3، رومی 4، خیام 5. تو یہ تو کلاسیکل 5 ہیں. ان کے کلاسیکل کے بڑے شعراء میں جو آخری بڑے شاعر ہیں جن کو ہم کہتے ہیں خاتم الشعراء، وہ ہیں عبد الرحمن جامی. ان کو خاتم الشعراء بھی کہتے ہیں، اور فارسی کی جو کلاسیکل روایت ہے اس کا آخری بڑا شاعر. باقی جو شعراء ہیں ہمارے زمانے کے، اس میں پسند ناپسند کا ذکر ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں کسی کو نیما یوشج بہت پسند ہے. بہت سے لوگ ہیں مجھے جیسے احمد شاملو بہت پسند ہے، سہراب سپہری مجھے بہت پسند ہے، فروغ فرخزاد مجھے بہت پسند ہے. میری دوستوں میں، بزرگ دوستوں میں سیمین بیوہانی تھیں. اور ابھی ہمارے زمانے میں محمد حسن حسینی بہت اچھے شاعر تھے. قیصر امین پور بہت اچھے شاعر ہیں. نوجوانوں میں علی رضا قزوے بہت اچھا شعر کہتے ہیں. اتنے اچھے شاعر، ضیاء الدین شفیعی، اور بہت یعنی منوچہر عاطفی، سیاوش کیسرائی. ہمارے یہاں لوگ نام لے لیتے ہیں، انہوں نے پڑھا لکھا نہیں ہوتا کچھ، کہیں سے ایک کتاب پکڑ لیے اور ٹیپ دیا. اور اچھا کوئی حرج نہیں، اس میں بھی کیا حرج ہے. جیسے انگریزی ہے شاعری، اگر آپ انگریزی کے اساتذہ سے بھی پوچھئے، یہ جو یونیورسٹیوں کے پروفیسر ہیں، ان کو کخ پتہ نہیں ہے. ان کو کورس میں آخری جو شاعر پڑھایا جاتا ہے انگریزی کا وہ ٹی ایس ایلیٹ ہے. اب ایلیٹ کو گئے ہوئے زمانہ ہو گیا. اب ایلیٹ کے زمانے میں ہی فراسٹ، سلویا پلیتھ، ٹیڈ ہیوز، جان بچمن، فلپ لاکن، ڈیلن ٹامس، رابرٹ فرا، نیچے، ابھی تک آرمیٹیج، نیل سائمن، این تھراپ، پڑھتے کچھ نہیں ہیں. نام ایسے نام لے لیتے ہوتے ہیں کوئی جو ہمارے انگریزی کے جو شاعر وغیرہ بنے پھرتے ہیں. نہیں، ان سے بھی پوچھئے تو یہ آپ کو کوئی ایسے، یہی حال فارسی کا بھی ہے. آپ چلے جائیے دنیا میں، اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ فارسی کا جتنا بڑا نمل میں ہے کہیں اور نہیں ہے. دنیا میں اتنا بڑا جہل دنیا میں اور کہیں نہیں. سب سے بڑا ڈپارٹمنٹ اردو کا 18 19 20 21 22 اساتذہ ہیں نمل میں اردو کے. ایک بھی اس قابل نہیں ہے جس کو آپ ایک لے دے کے بیچارہ وہ آپ سیال ہے، اور باقی سناٹا ہے. تو یونیورسٹیوں کا حال بہت برا ہے.